ڈاکٹر کوثر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بات کی ابھی بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, خواتین کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اوبیسلی جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں, اینڈ ٹو مینشن دیٹ کہ آج اویئرنیس کے لیے میرے سارے گیسٹ جو ہیں وہ پنک کلر بھی پہن کے آئے ہیں, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ اباؤٹ دیٹ. تو ڈاکٹر کوثر, اویئرنیس جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ نہیں ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز سے سٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو بات سے اویئرنیس بھی ملے, بریسٹ کینسر ہے کیا اور اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیے ذرا ہم بہت زیادہ پچھلے چند سالوں سے آپ کو بھی علم ہے کہ بہت زیادہ اویئرنیس بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر بات ہو رہی ہے, جس کی کہ مین وجہ یہی ہے کہ بریسٹ کینسر دنیا بھر میں جو خواتین ہیں ان کا میجر کینسر ہے. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے جیسے ملک جن کو کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں, ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے میجورٹی جو پیشنٹس ہیں وہ بہت لیٹ سٹیجز پہ آتے ہیں. اوبویسلی ڈائگنوسس لیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے آؤٹ کمز بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. جو آپ بات کر رہی تھی کہ مطلب ویسٹرن ورلڈ یا ڈیولپڈ ورلڈ میں 95% سروائیول ریٹ ہے, اس کی مین وجہ ہے کہ وہ ارلی سٹیج پہ ان کے ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. جب ارلی سٹیج پہ ڈائگنوسس ہوتا ہے تو اوبویسلی علاج بھی جلدی ہوتا ہے اور پھر ان کا سروائیول ریٹس بہتر ہیں ہماری نسبت. اچھا, جہاں تک بات کریں کہ جی سمٹمس اور سمٹمس کے متعلق اویئرنیس کی, تو ہر سال ہمارے ہاں بہت زیادہ کیمپینس چلائی جاتی ہیں. اسپیشلی اب تو آپ کو پتہ علم ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہر ایک کے موبائل فون پہ ایک میسج آ رہا ہوتا ہے بریسٹ اویئرنیس کے حساب سے. اچھا, جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور بتانا بہت زیادہ ضروری ہے سب کو, کہ وہی والی بات کہ جو فیمیلز کے اندر ایک ہیسیٹنسی ہے, دے آر ہیسیٹنٹ ٹو کم اپ ود دیئر سمٹمس. ایون کافی زیادہ جو مطلب بڑھتی ہوئی ایج میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے. ایون ایلڈرلیز بھی نہیں آتی ہیں, وہ فیملی میں کسی کو بتاتی ہی نہیں ہے. کئی دفعہ ایسی خواتین آتی ہیں 70 ایئرس 75 ایئرس, جی 3 سال سے لم پڑا تھا, شرم آ رہی تھی بتانے سے. اچھا, دوسری طرف اب ہماری لیکن جو اچھی چیز ہے اس میں یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ اس بارے میں اب دے آر کوائٹ سینسٹیو. ان کو اگر بریسٹ میں پین ہو رہی ہے, کوئی بھی ان کو نیو سمٹمس نظر آ رہے ہیں, وہ فوراً آتے ہیں چیک اپ کروانے کے لیے. تو ایک پازیٹیو امپیکٹ اس اویئرنیس کا آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کوثر جیسے آپ نے بات کی ہے پازیٹیو امپیکٹ ہے, لیکن نیگیٹیو لوگ زیادہ لیتے ہیں. جیسے کہ یہ شرم کی بات اگر آپ نے کی ہے کہ شرم کھا رہے ہیں, نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس. اتنی اسپیسیفک ایج ڈاکٹر سعدیہ جیسے ڈاکٹر کوثر نے بتایا کہ 75 ایئرس میں ایک خاتون آئی ہیں کہ 3 سال سے لمپ ہے لیکن شرم آ رہی تھی اس لیے بتایا نہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے, کیا کیا اور علامات ہوتی ہیں اس کی کہ خواتین کو پہلے سے الرٹ ہو جانا چاہیے؟ لیکن جو ینگر جنریشن کے بارے میں اگر بات کریں تو ینگر جنریشن تو کوائٹ اویئر ہے, اور وہ تھوڑا سا پین یا لمپ فیل کرتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں. جو ایلڈرلی فیمیلز ہیں نا ہماری, اگر ہم 50+ ایج پہ جائیں تو ان میں بریسٹ کینسر کا ریکرنس زیادہ ہے, اور وہ بھی زیادہ لیٹ آ رہے ہیں. وہی شرم ان میں زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دکھانے کے نہیں ہے یا چیک کروانے کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا گلٹی ہے کروا لیں گے. جتنا وہ لیٹ کرتے جاتے ہیں وہ ہوتا بھی کینسر ہی ہے کہ لیٹ ایجز میں زیادہ اس کی اکرنس ہے, اور اتنی ہی زیادہ وہ ڈائگنوسس لیٹ ہوتی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے, اور اتنا ہی اس کا پھر جو ہے وہ پروگنوسس پور ہو جاتا ہے اس ڈیزیز کا. تو اس لیے جو ایلڈرلی فیمیلز ہیں نا ان کو ایڈریس کرنا ہے ہم نے کہ آپ اپنا ضرور چیک اپ کروائیں. آپ کو لمپ فیل ہو رہا ہے فوراً اپنی بیٹی کو بتائیں. اگر آپ کسی اور کو نہیں بتا پا رہے اپنی بچی کو بتائیں, وہ آپ کو لے کے جائیں گی کہیں. اگر آپ گھر کے میلز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے, اپنے ہسبینڈ سے نہیں بتا پا رہے, تو آپ اپنی بیٹی کو بتائیں, کیونکہ آج کل کی ینگر جنریشن زیادہ اویئر ہے کہ ہمیں اس کو چیک اپ کروانا ہے. ینگر جنریشن اوبیسلی زیادہ انوالو ہے کیونکہ ہم جیسے جو بچے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ہم یوز کرتے ہیں, ہمیں اویئرنیس رہتی ہے, لیکن جو ایلڈرلی لوگ ہیں انہیں نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں, اور وہ تھوڑے سے ریجڈ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جی بس لمپ ہے ٹھیک ہو جائے گا ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر صدف, سنس یو آر سرجن, تو کیا ہر گلٹی کا ہر لمپ کا جو علاج ہے وہ سرجری ہے, مطلب وہ میڈیسن یا دوسرے ٹریٹمنٹ سے ریکور ہو سکتی ہے؟ سر اس میں سب سے پہلے ایک تھوڑے سے سمٹمس کہ ہم بریسٹ کینسر کے تھوڑے سے اس کے پلیٹ فارم کے تھرو کلیئر ہو جائے. جیسے آپ کے گلٹی ہے, بریسٹ میں گلٹی ہے اور وہ جا نہیں رہی, کسی جگہ پہ پرسسٹنٹ پین ہے وہ جا نہیں رہی, نپل ڈسچارج ہے, یا آپ اپنا نپل آپ کا چینج ہو رہی ہے شیپ, یا بریسٹ کے اسکن میں کوئی چینجز آ رہے ہیں, یا آپ کو بغل میں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے, تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ینگر ایج سے بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ضرور کریں، کیونکہ پاکستان میں اسکریننگ نہیں ہے. ویسٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ اسکریننگ ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی چینج گلٹی بننے سے 2-3 سال پہلے ہی وہ کینسر کو پک کر لیتے ہیں. دیٹس وائی ان کے سروائیول ریٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ہمیں ہمارے ملک میں آلریڈی بہت سارے ریسورسز لمیٹیڈ ہیں، تو اس لیے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن اس کو ٹھیک طرح سے کرنا وہ ضرور آنا چاہیے. اور ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی. بہت سی ایسی جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ہر 6 گلٹیوں میں سے 1-2 گلٹیاں کینسر ہوتی ہیں، اور ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی. اس میں جس طرح بریسٹ میں ہارمونل چینجز کے ساتھ آپ کے بریسٹ ٹیشو میں پانی کی گلٹی بھی بن سکتی ہے، جس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خواتین دودھ پلاتی ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کے کوئی ڈائبیٹکس ہوتی ہیں، ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، وہ بھی گلٹی کی صورت میں بریسٹ میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ اینٹی بائیوٹک سے یا پیسٹ کو اسپریٹ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ینگر ایج میں بچیوں کو بہت کامن ہے کہ ان کو فائبروایڈینوماز ہوتے ہیں جو کینسر کی گلٹی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یا تو وہ اگر بڑی ہو رہی ہیں یا پیلپیبل ہیں، کیونکہ پیلپیبل ایگزامینیشن پہ کبھی بھی آپ کو گلٹی محسوس ہو تو آپ فوراً بھاگ کے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹیک دا فردر گائیڈنس. اور فائبروایڈینوماز یا فلوئڈیز یہ گلٹیاں ایسی گلٹیاں ہیں جن کو اس لیے نکالنا ضروری ہوتی ہے فائبروایڈینوما کہ کل کو جب آپ جس طرح ایج آپ کی بڑھتی ہے آپ کا کینسر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور آپ ایک ہائیلی پریولنٹ ایریا میں ہیں جہاں پہ کینسر ویسے ہی بہت کامن ہے. تو خواتین جو گلٹیاں عام گلٹیوں کو لے کے جو ان کی عمر بڑھتی ہے، تو جب وہ کینسر کی گلٹی کوئی نئی نمودار ہوتی ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس لیٹ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کے بریسٹ میں جب بھی آپ ایگزامن کریں کوئی گلٹی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی نپل ڈسچارج، تو اس لیے ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صدف، آپ نے ایگزامینیشن کا کافی ذکر کیا ہے، تو سیلف ایگزامینیشن کا پروسیس کیا ہے؟ کس طرح سے ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، اس کو کس طرح سے سیلف ایگزامن کرنا چاہیے اپنے آپ کو؟ بہت زیادہ خوف ہے یہاں پہ بریسٹ کینسر کو لے کے خواتین میں، لیکن اس کا یہی علاج ہے کہ اویئرنیس کریں. جیسے ہی پبرٹی ہو 12 سال کے بعد اپنے بچیوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو آپ بتائیں کہ اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں. اس میں ہر مہینے میں جب آپ کی ماہواری ختم ہو تو اس میں آپ کی بریسٹ بالکل ریلیکس ہوتی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے. اور یوٹیوب پہ بہت ایسی ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں آپ کو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنا آ جاتا ہے، آپ ان کو دیکھیں. آپ نے جیسے ہی اس میں آپ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، لک اینڈ فیل. اس میں آپ کسی بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے بازو کو اوپر اٹھائیں اور دیکھیں، اپنی بریسٹ کو دیکھیں، کوئی نپل ریگولر ہے، کوئی اسکن میں چینجز ہیں، کہیں پہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو نارمل نہیں لگ رہی یا کوئی ڈمپلنگ ہے تو آپ فوراً اس کو دیکھیں. اس کے بعد آپ کسی جگہ پہ پشت لگا کے آپ اپنی انگلیوں کی بیک سے، جس سے آپ نے پوک نہیں کرنا، اس طرح کریں گے تو آپ کو اپنا بریسٹ ٹیشو فیل ہوگا. آپ نے فلیٹ آف یور ہینڈ سے آپ نے اس طرح کر کے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز آپ نے معائنہ کرنا ہے. اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک میموری ہوگی کہ آپ کی بریسٹ کس طرح کی ہوتی ہے. اور جب آپ ہر مہینے معائنہ کریں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی چینجز، کوئی سختی یا کوئی بال کی طرح کی کوئی گلٹی محسوس ہوگی تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جلدی آئیں گے. آپ اپنے بغل کو میں بھی اچھی طرح اس کو پیلپیٹ کر کے دیکھیں اسی طرح فلیٹ آف ہینڈ سے، اور اس میں کوئی سختی یا چیز ہوتی ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اینڈ میں آپ اپنے نپل سے ضرور ایکسٹریکٹ کر کے دیکھیں کہ کوئی اس میں سے کوئی مواد، کوئی خون تو نہیں آ رہا. عموماً ہارمونل چینجز کی وجہ سے پانی آ سکتا ہے، کوئی گرینش مواد آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور اگر خون آتا ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں.